نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، اللہ جل جلالہ کے پیغامات، اللہ جل جلالہ کے احکامات اور اللہ کا بھیجا ہوا دین جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں تک پہنچا۔ بالکل اسی سلسلے کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکامات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طبقے نے دین وصول کیا ہے، جن تک پہنچا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے، جن سے آگے دین پھیلا ہے، اس طبقے کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی اس امت تک دین کے پہنچنے کا پہلا ذریعہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تیسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ گزشتہ مجالس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اس کی اہمیت پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیں۔ آج کی نشست میں اس تیسرے طبقے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں، اس کا رستہ، اس کا طریقہ کتنا محفوظ ہے، کتنا مستحکم ہے۔ پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے دین کو وصول کیا، وہ کس پائے کے لوگ ہیں، کس درجے کے لوگ ہیں۔ آپ کوئی بات کسی سے لیتے ہیں تو یہ تو ضرور سوچتے ہیں نا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ بات پر اعتبار تو بعد میں کریں گے، پہلے بندے کے بارے میں تو غور و فکر کریں گے نا، کہ اگر آدمی ٹھیک نہیں ہے تو بات کا بھی اتنا ہی اعتبار ہوگا۔ دین ہم تک پہنچا ہے تو اس کا تیسرا واسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان شخصیات کو جاننا بھی ضروری ہے، ان کے حال احوال کو جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انہی کے جاننے پر دین کے جاننا، انہی کے جاننے پر دین کا جانا، دین کا جاننا، دین کا معلوم کرنا، وہ انہی احباب کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشروط ہے۔
اگر آپ ان کو جانیں گے، ان کو پہچانیں گے، تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ انتہائی سچی اور سچی اور صاف ستھری اور مکمل ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ہم تک بات پہنچائی ہے وہ لوگ انتہائی اعلیٰ درجے کے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بنی آدم کی تاریخ چل رہی ہے، یہ اس تاریخ کا انتہائی اہم حصہ اور انتہائی اہم موڑ ہے۔ کہ سلسلہ نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل کے لیے آئے۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی شرعی، نہ کوئی تشریعی، نہ کوئی غیر تشریعی۔ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہذا آپ پر نبوت اور رسالت مکمل ہونے چلی ہے تو آپ پر وحی کا سلسلہ بھی مکمل ہو رہا ہے، کتابوں کا سلسلہ بھی مکمل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر امت کا سلسلہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہے، آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی، اس کے بعد قیامت تو ہے، نہ امت ہے نہ نبوت ہے۔ معلوم ہوا انسانی تاریخ بھی مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نظام کائنات لپیٹ اور سمیٹ دیا جائے گا۔ تو انسانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم موڑ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ لہذا اس امت کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اللہ نے بطور نبی اور رسول کی عطا فرمائی ہو۔ پھر اس امت کے کیا کہنے کہ جس امت کی تاریخ کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس امت کی گنتی شروع ہو رہی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ان کے پہلے چلے کی انتہا یا پہلا چلہ جو مکمل ہو رہا ہے 40 افراد، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پھر جس کی ابتدا میں بنو امیہ کے فرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سردار آدمی مگر انتہائی شریف النفس، شرم و حیا کا مجسمہ اور پتلا، جس امت کو ابتدا میں ایسے لوگ ملے ہوں۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کہنا ہی کیا، جنہوں نے تربیت ہی آغوش نبوت میں پائی ہو، جنہوں نے زندگی ہی کاشانہ نبوی میں گزاری ہو، جو ابتدا سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے ہوں، ان کا تو کہنا ہی کیا۔ تو یہ اس امت کا شرف ہے کہ اسے پہلے ایسے لوگ ملے جو بلا شبہ امت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ ہر طالب کو یہ اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے
کہ انبیاء اور رسول کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو فضیلت بخشی ہے تو وہ چاروں خلفاء ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار بھی کہا جاتا ہے، جن کو 4 خلفاء بھی کہا جاتا ہے، جنہیں خلفاء راشدین مہدیین کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے امت کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد اور تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ اگر درجہ اللہ نے کسی کو نصیب فرمایا ہے تو وہ یہ 4 شخصیات ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان میں فضیلت کی وہی ترتیب ہے، افضلیت کی وہی ترتیب ہے جو ان میں خلافت کی ترتیب ہے، کہ پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا، پہلی خلافت بھی ان کی، دوسرا درجہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفہ ثانی وہ ہے، تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفہ ثالث وہ ہیں، چوتھا درجہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھے خلیفہ بھی وہی۔ فضیلت کی اور وجہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اللہ نے اور کئی ان کو صفتیں عطا فرما رکھی ہیں، کوئی علم میں بڑھ کر ہے، کوئی عدل میں بڑھ کر ہے، کوئی صداقت میں بڑھ کر ہے، کوئی شرم و حیا میں بڑھ کر ہے، کوئی بہادری میں بڑھ کر ہے، کوئی سخاوت میں بڑھ کر ہے، ان کی اور بڑی خصوصیات ہیں، پر ان میں فضیلت کا جو معیار ہے وہ خلافت ہے۔ یہ بالکل عین ان کی فضیلت خلافت کے موافق ہے، اسی ترتیب کے موافق ہے۔ اور پھر حکمرانی اللہ نے اس امت کو اوروں کو بھی عطا فرمائی، صحابہ کرام میں اوروں کو بھی حکمرانی ملی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو شان ان چاروں کی ہے وہ باقیوں کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرا طریقہ بھی تم پر لازم ہے، اور ان چاروں راشدین مہدیین کا طریقہ بھی تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ یوں ساری امت راشد ہے، صحابہ کرام کو اولئک هم الراشدون کہا قرآن، یعنی تمام صحابہ راشد ہیں، ساری امت نہ بلکہ تمام صحابہ راشد ہیں اور تمام صحابہ مہدی ہیں، لیکن ان چاروں کو جو رشد میں اور مہدی ہونے میں جو شان ان کو حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس امت کی فضیلت کا اور اس کے مرتبے کا اور اس کی خوش بختی اور خوش نصیبی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس امت کے ابتدا میں یہ لوگ آتے ہیں۔ پھر یہ تو ان چاروں کی بات ہے، اس امت کی ابتدا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جو انتہائی فضیلت اور مرتبے والا طبقہ ہے۔ جس امت کا ابتدائی حصہ ایسا ہو، ابتدائی لوگ ایسے ہوں، اس امت کے کیا کہنا اگر وہ اس راہ پہ چلے تو۔ دیکھیں جب قرآن پاک نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن پاک کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اگر یوں سمجھیں تو بات اور زیادہ آسان ہو جائے گی کہ وہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے، کتنے بااعتماد لوگ تھے۔ اللہ جل جلالہ نے جنہیں منتخب فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لیے، کہ جب قرآن کہے گا نا یا ایھا الذین آمنو، تو سب سے پہلے ایمان والے وہ مراد لیے جائیں۔
جب قرآن ایمان والا کہے گا تو پہلے ایمان والے وہ، جب نمازیوں کا ذکر ہوگا تو پہلے نمازی وہ، جب روزے دار کا ذکر ہوگا تو پہلے روزے دار وہ، جب حاجی کا ذکر ہوگا تو پہلے حاجی وہ، جب مجاہد کا ذکر ہوگا تو پہلے مجاہد وہ، جب غازی کا ذکر ہوگا تو پہلے غازی وہ، جب سخی کا ذکر ہوگا تو پہلے سخی وہ، جب شہید کا ذکر ہوگا تو پہلے شہید وہ، جب مہاجر کا ذکر ہوگا تو پہلے مہاجر وہ، جب نصرت کا ذکر ہوگا تو پہلے نصرت کرنے والے وہ، جب وفاداری کا ذکر ہوگا تو پہلے وفادار وہ، جب متقی پرہیزگار کا ذکر ہوگا تو پہلے متقی پرہیزگار وہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ کی امت کا یہ پہلا طبقہ ہے جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں۔ کس قدر باکمال لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، علماء محدثین لکھتے ہیں، بالخصوص علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث لی جاتی ہے کسی راوی سے تو اس کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں کہ کوئی آدمی غلط بیانی کرنے والا نہ ہو، جھوٹا آدمی نہ ہو، بے اعتبارہ نہ ہو۔ تو علامہ عینی کہتے ہیں کہ جب کسی سے حدیث لی جائے اور اس آدمی کے حالات کا پتہ نہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ مجہول آدمی ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، غیر معروف آدمی ہے، مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ لیکن علامہ عینی کہتے ہیں کہ جب سند میں صحابی کا ذکر آ جائے کہ یہ صحابی ہے، بھلے اس کے تفصیلی حالات کا پتہ نہ ہو، تو اس کا صحابی ہونا ہی کافی ہے، اسے مجہول نہیں لکھا جاتا، مزید اس پہ تعدیل کی ضرورت نہیں، مزید چھان پٹک کی ضرورت نہیں، حالات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے باقی تفصیلی حالات کا پتہ نہ بھی ہو تب بھی اس کا صحابی ہونا خود ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ پھر جس طبقے کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہو کہ یہ ایسے صاف ستھرے دل کے مالک تھے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان ان کے دلوں کو محبوب بنا دیا اور اسے کھبا دیا ان کے دلوں میں، فسق و فجور اور نافرمانی ان کی نگاہ میں ناپسندیدہ چیز بنا دی گئی۔ کیسے خوش قسمت لوگ تھے کہ اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن اس سے بڑھ کر دین ایمان ان کی طبیعت بن گئی ہے۔ شریعت کا حکم سمجھ کے چلتے ہیں مگر دین اور شریعت ان کی محبوب چیز بن گئی، شوق سے چلتے ہیں۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، دل نہیں مانتا مگر شریعت کا تقاضا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ شریعت ہی ان کی طبیعت بن گئی ہے، دین ہی ان کا مزاج بن گیا ہے، اور نافرمانی سے رکنا اللہ کے روکنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی وجہ سے، لیکن یہ ان کا مزاج بن گیا ہے کہ ان چیزوں کی نفرت ان کے دلوں میں موجود ہے۔ دیکھو ان کے دل کیسے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی میں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی میں۔ جن کے دلوں کا اللہ امتحان لے وہ بچ سکتا ہے،
کوئی چھپا رہ سکتا ہے؟ کوئی پوشیدگی ہو سکتی ہے؟ کوئی گڑبڑ کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، وہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان کو یہ سرٹیفکیٹ دلوں کی صفائی کی وجہ سے مل رہے ہیں، دل کی سچائی کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ جو دل کے اتنے سچے، اتنے سچے کہ شریعت اور دین ان کی طبیعت اور ان کا مزاج بن گیا ہو، جو دل کے صاف ستھرے ہیں ان میں بددیانتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن سے دین آگے امت کی طرف منتقل ہوا ہے۔ ان کے ایمان کی شہادت اور گواہی دینا بعد والوں کے لیے لازم ہے، ورنہ دین داؤ پہ لگے گا۔ اگر یہ دین کے پہلے نقل کرنے والے لوگ اور پہلے وصول کرنے والے لوگ، میرے نبی کے پہلے شاگرد، میرے نبی کے پہلے امتی، میرے نبی کے پہلے ایمان والے، میرے نبی کے پہلے مخاطب، اگر وہ مشکوک ہو جائیں گے بات آگے کیسے چلے گی؟ ان کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا اہل ایمان پہ لازم ہے۔ پھر اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان کیا کروا دو؟ سورۃ حجرات ہے، پڑھ لینا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا۔ پہلے رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ دو ایمان والے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں کیا کروا دو؟ یہاں سے جو بات سمجھنے کی ہے اس طرف توجہ کیجیے گا۔ لڑنے کے باوجود وہ کیا رہیں گے؟ مومن ہی رہیں گے۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ وہ لڑیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ ایمان عقیدے کا نام ہے، یہ کفر سے ختم ہوتا ہے، بدعملی سے نہیں ہوتا۔ ایمان ماننے کا نام ہے، یہ انکار سے ختم ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے، کفر سے ختم ہوگا، عمل سے نہیں۔ عمل سے گناہ گار بنتا ہے، کافر نہیں بنتا۔ یعنی بدعملی سے، گناہ سے آدمی گناہ گار تو بنتا ہے، تبھی تو اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی غلطیاں بیان کر کے معافی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ غلطیاں ایمان کے منافی تو نہیں، اس سے ایمان تو نہیں ختم ہوتا۔ فرمایا اگر وہ لڑ پڑیں تو ان ایمان والوں کی آپس میں کیا کروا دو۔ پھر اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، دو جماعتیں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو۔ ایمان والوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو، دو ایمان والے بھی لڑ پڑے تو صلح کروا دو۔ معلوم ہوا دو جماعتیں لڑیں تو بھی کافر نہیں ہوتی اور دو مومن لڑ پڑیں تو بھی کافر۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ لڑائی کو پیش کر کے کفر کا فتویٰ لگا دیں؟ وہ لڑائی کے باوجود بھی ایمان والے، وہ دل کے صاف ستھرے دل سے ایمان لانے والے، ان کی لڑائی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، بددیانتی کی بنیاد پہ نہیں۔ ان کی لڑائی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، بد عقیدگی کی وجہ سے نہیں، بد اعتقادی کی وجہ سے نہیں۔ ان کی لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، دین دشمنی کی بنیاد پر ان کی لڑائی نہیں ہو سکتی۔
لہذا لڑ پڑے تو ان میں کیا کروا دو، چلو کروا دو۔ اس لیے ان کا ایمان اتنا معمولی اور کمزور نہیں ہے کہ ذرا لڑائی ہوئی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کوئی غلطی ہو گئی تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، نہیں۔ بلکہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ خوش قسمت طبقہ ہے جن کو اللہ نے شریعت کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حکمت کے تحت بھول کروا سکتے ہیں تاکہ دین واضح ہو جائے، شرعی حکم واضح ہو جائے۔ مثلا آپ نماز میں بھول جاتے ہیں، کیا غافل ہونے کی وجہ سے بھول گئے؟ دنیا کے خیالوں میں پڑ گئے، دنیا کی سوچوں میں پڑ گئے اور نماز بھول گئے؟ نہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ بھول بھی جائیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں سجدہ سہو کے مسئلے بھی بتا دیں، تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بھولنے پر پھر کیا کرنا ہے۔ دین مکمل ہوتا جائے، شریعت مکمل ہوتی جائے، دین واضح ہوتا جائے، حکمت کے تحت بھول کروا دی۔ اب سمجھیے گا، جو کام تو نبی کی شایان شان تھے وہ تو آپ سے کروا دیے، مگر کچھ کام ایسے بھی تھے کہ وہ کام تو دین اور شریعت کے ہیں اور انہیں پورا کرنا ضروری ہے، مگر وہ نبی کی شایان شان نہیں ہے۔ مثلا زنا ہونا، پھر اعتراف کرنا، پھر ان پہ حد لگنا، یہ نبی کی شایان شان تو نہیں۔ اس کے لیے کون استعمال ہوئے؟ صحابہ استعمال ہوئے۔ غلطی صحابی سے ہو رہی ہے، زنا اس نے کیا ہے، پھر اعتراف کر رہا ہے، پھر اللہ کے نبی حد جاری کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے یہ سند رہ جائے، یہ ثبوت رہ جائے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے جناب پتھروں سے کسی کو مار دینا یہ تو انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ سے یہ کام کروایا، فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو جس کو پتھر لگ رہے ہیں، اور میرا اللہ پچھلے معاشرے کو دیکھ رہا ہے، اسے بچانا ضروری ہے، اس ایک پہ حد جاری کر دینا کوئی حرج نہیں ہے، باقی معاشرہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ شراب پینا، شراب پینے کی غلطی اور پھر اس پر سزا، یہ نبی کے شایان شان۔ چوری ہونا اور پھر اس پہ حد، یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ صحابہ کرام تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے شریعت اور دین کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، جو کام نبی کے شایان شان تھے وہ آپ سے کروا دیے، جہاں بھلانا تھا حکمت سے آپ کو بھلا دیا، پھر اس بھول پہ مسئلہ بتا دیا، اور جو کام آپ کی شایان شان نہیں تھے وہ صحابہ سے کروا دیے، اور پھر اصلاح کر دی کہ اب یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ جس پہ حد جاری کی اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی اور پچھلی امت کے لیے بھی سبق دے دیا۔ تو اس لیے ان غلطیوں سے ان کے ایمان پہ عرب نہیں آتا، اتنا کمزور ایمان نہیں ان کا۔ پھر ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آخری بات کروں، کتنی بڑی سند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ سورہ فتح ہے، سورۃ حجرات سے پچھلی سورت ہے۔ فرمایا اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ چسپاں کر دیا، لازم کر دیا۔ کلمۃ التقویٰ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مراد ہے، یعنی ایمان کا کلمہ، ایمان کی بات، توحید کی بات، یہ ان کے ساتھ اللہ نے لازم کر دی جو ان سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے، ان میں جو ایمان لائے پھر وہ واپس کفر میں نہیں گئے۔ جو کافر ہیں وہ پہلے بھی منافق ہی تھے، کافر ہی تھے، حضور کے دور میں منافق تھے، جب موقع ملا وہ ظاہر کرتے تھے۔ وہ جو صحابی ہے وہ کافر نہیں ہوا، جو منافق تھے وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے تھے جیسے موقع ملتا تھا۔ خلفاء کے دور میں بھی وہ سازشیں کرتے رہے، جیسے کامیاب ہوئے۔
لیکن صحابہ کرام جو ایمان لائے، صحابی بنے، پھر وہ کفر میں نہیں گئے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ بہت بڑی سند ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کلمہ تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ اتنی سند کہیں نہیں ملے گی کہ وہ اس کے حقدار بھی تھے، کیوں؟ انہوں نے اپنا دل جو پیش کر دیا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ دل کے ٹھیک ہیں، وہ دل سے ایمان والے ہیں، ہم نے دل پرکھ لیا، ہم نے دل کا امتحان لے لیا۔ جب بار بار اللہ کہہ رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو جب دل کی سچائی موجود ہے تو گناہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، غلطی سے کوئی کافر نہیں ہوتا، لڑائی سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن یہ میرے سردار ہیں، یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں کیا کروائے گا؟ حدیث موجود ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں۔ اس کا مطلب ہے حضرت حسن نے جن دو گروہوں میں صلح کروائی، جن میں ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں، ان کو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، لڑائی سے تو کافر نہیں بنتا۔ پھر جب دو گروہوں میں صلح ہو گئی تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت پر یہ حجت اور دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام موجود تھے، اور صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ گناہ پہ اور گمراہی پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا ان کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کا موجود ہونا، صحابہ کی گواہی، ان کی شہادت عام گواہی اور شہادت نہیں ہے۔ تو جن کو قرآن ایمان والا کہہ رہا ہے میں اور آپ کیسے انکار کریں گے؟ جن کو حدیث ایمان مسلمان کہہ رہی ہے میں اور آپ کیسے انکار کریں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔